سکتے ہیں بورڈ کے اوپر ایک آپ کے لیے ایک اعلان لکھا ہوا ہے. یہ جو چیزیں نمایاں کی جاتی ہیں یہ انسان کی بہتری کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ لائف جیٹ کے بغیر کشتی میں سوار نہ ہو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جگہ بہت گہری ہے اور جس کی وجہ سے اگر آپ اس کے بغیر اگر کشتی میں سوار ہوں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈوب گئے, کوئی ایسا خطرہ لاحق ہو گیا تو پانی کے اندر آپ ڈوب کر غرق ہو جائیں گے. اور اگر یہ چیز ہوگی تو یہ آپ کو تیر کر اوپر لے کر آئے گی, چونکہ اس کے اندر نوید صاحب ایسی خاصیت ہے, یہ فوم نما چیز ہے نا, تو یہ انسان کو اوپر کی طرف لے کر آتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اب انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سانس جب تک ہے نا تو پانی اس کو اندر کی طرف لے کے جاتا ہے ڈوبتے, اور جب سانس اس سے نکل جاتا ہے تو پھر پانی اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ چیزیں پہنتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی کو بحال رکھا جا سکے. اچھا امجد صاحب, یہ یہاں پہ میرے خیال میں اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی, اس کے ڈپ زیادہ ہوگی. آپ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں اگر کوئی اس کے دیکھ بھال کرنے والا, اس کی نظام کو سنبھالنے والا اگر کوئی بندہ ہمیں مل جائے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا اس کی گہرائی کیا ہے. یہ انہوں نے فش کی ڈیزائن بنائی ہے جی, یہ جو انہوں نے یہ یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو جھیل ہے یہ اس کے اندر خاصیت یہ سب سے زیادہ فش بس یہ جھیل کے اندر فش بہت زیادہ ہے, تبھی انہوں نے, بلکہ ہم ناظرین آپ کو دکھائیں گے یہ جو اوپر کو چلائیں گے آپ کو, یہ جو بلبلے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلبلے ویسے نہیں ہو رہے بلکہ اس کے اندر یہ فش ہے, اور یہ فش پتے کو یعنی یہ جو پتا گرا ہوا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مسلسل وہ اس کے اوپر ٹنگے لگا رہے لیکن ہمت نہیں ہوتی اس سے. کر لے دیکھیں جی ناظرین, اس کے اندر بہت سارے قسم فش پائے جاتے ہیں جی, اور اسی طرح یہ ڈگز بھی, یہ چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو فش نظر آ رہے ہوں گے. یہاں ادھر جو سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے فش ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کر اس کے اندر بہت بڑے بڑے فش ہیں جی. اچھا نوید صاحب, ایک بات آپ سے اور پوچھوں گا کہ اب آیا تیراکی یہ سیکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا یہاں اگر ایک آدمی آتا ہے, اب ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہم چونکہ تیراکی جانتے ہیں, اب آپ کو اگر کوئی کہ کشتی کے بغیر چلے جائیں تو آپ کیا یہ پار کر دیں گے؟ مولانا امجد صاحب آپ نے بہت زبردست کویسچن کیا, اور میں چونکہ ایز اے ٹیچر, کیونکہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں, تو اس سال انہوں نے 9th کے بک کے اندر ایک باقاعدہ ایک چیپٹر ایڈ کیا ہوا ہے جسمانی صحت اور ریاضت, اور اس حوالے سے کہ مطلب آپ کون کون سے کھیلز وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کھیلوں کی ترغیب دی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک تیراکی بھی آتی ہے کہ تیراکی آپ سیکھا کیجئے, کیونکہ لازمی بات ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جس طرح کہ شروع میں آپ نے بات کر لی کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر ڈوب رہا ہو اور دوسرے بندے کو تیراکی آتے ہو تو وہ تیر کر اس کو بچا لے گا, یا اسی طرح اگر خود اس کے اوپر کوئی ایسی حادثی صورت آ جائے اور وہ خود اس کے اندر ڈوب رہا ہو تو اس کی وجہ سے وہ خود کو بچا لے گا. اس کو جب تیراکی آتی ہوگی تو اس کے لیے آسانی ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی. جی ماشاءاللہ, یہ بہت بہتر بات ہوگی کہ تیراکی کے متعلق بھی لوگوں کو علم ہو گیا, اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ دور دراز جائیں, مولانا سمیع صاحب کے گاؤں سیف الملک جھیل جائیں گے, وہاں جب آپ کو تیراکی آئے گی تو آپ جو ہے نا اچھی طریقے سے تیر بھی لیں گے. آپ دیکھیں جی مولانا یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ گھر ہے جی. واہ جی واہ, واہ جی ماشاء اللہ جی. ناظرین آپ دیکھ لے, فشز دیکھ لے جی. سمیع اللہ صاحب ان کو خوراک ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ذرا قریب کر دے, ذرا قریب کر دے, زوم کر دے. کمزور غریب ناتواں اس کی مدد بھی کرتے ہیں. اور لوگ اپنی زندگی ابھی لاکھ کی خاطر وہ گوا دیتے ہیں, اپنے موبائلوں سے ڈر رہے. جی یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہمارے گاؤں میں نوید صاحب اسی طرح مچھلی ہوتی ہیں. اب سمیع اللہ صاحب ان کو یہ جو ہے نا آٹا وغیرہ نہ کچھ ساتھ لائے ہیں, یہ ڈال رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے شروع سے کہ یہ ہر غریب بندے کمزور ناتواں کی مدد کرتے ہیں. ہم تھے وہ انہوں نے جو کولر کے اندر وہ جی برف ڈالا. اسی طریقے سے بہت سارے روڈوں سڑکوں پر مانگتے ہوئے جو لوگ ہیں نا نوید صاحب, ان کو ہم نے دیکھا تو انہوں نے ان کی بھی مدد کی ماشاءاللہ. تو آج یہاں مچھلیوں کو ہم نے تڑپتے دیکھا جو اوپر نیچے ہو رہی تھی, میرے خیال سے بھوک کی وجہ سے.
تو سمیع اللہ صاحب نے ان کو جو ہے نا خوراک ڈالی. کر رہا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے ابھی کہا تھا نا. جی اب سمیع اللہ کہا تھا نہیں کہا صاحب تھا. سمیع اللہ صاحب تیراکی کے ارادے سے اترے ہیں اچھا تو میرے خیال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی اوپر نہیں آ سکتی, میں نیچے ان کے منہ تک ان چیزوں کو پہنچا دوں. ٹھیک ٹھیک زبردست تو زبردست. یہ انہوں اللہ نے صاحب سے اللہ بریڈ دین کی لایا ہے خدمت ساتھ. کرے. ماشاءاللہ جی آپ دیکھ لیں یہ کیا زبردست, یہ فشز کی چھوٹی قسم ہے جی. جی یہ ابھی فی الحال ان کی چھوٹی نسل ہے. میں ان کے اوپر نا جی. ایک حملہ کرتا ہوں, اچھا اگر ہاتھ میں آ گئے نا تو پھر ان کو پکڑتے ہیں. اچھا یہ بریڈ کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے نا حملہ آور ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ سمیع صاحب جو ہے نا ہر معاملے میں حملہ آور ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ بہت شکاری بندے ہیں, اور جی کوئی مچھلی ان سے نہیں پکڑی. بہرحال ایک کچھ نہ کچھ چیزیں نے شکار کر دیا میرے خیال سے. چھوٹی سی مخلوق تھی چونٹی نماش وہ مچھلی کوئی تھی. بھی مخلوق تھی جو انہوں نے پکڑ لی. یہ عملے سے نہیں پکڑی جاتی. مولانا جی صاحب میں جی آپ جی کو بتا دوں اس کے لیے بڑی ٹرک کرنی ہوتی ہے, ہاں اور بڑے طریقے سے. کبھی آپ جی لوگوں نے اگر مچھلیاں فشنگ کی ہوئی ہو جی تو بڑے ایک طریقے سے نا ان کو پکڑا جاتا ہے. بالکل نوید صاحب, جیسے انسان کسی بڑے سے بڑے جانور کے جو جس کے شکار آسان ہو اس کے لیے کوئی جال بچھاتا ہے, کوئی جو ہے نا کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کرتا ہے, تو یہ چیزیں تو ویسے بھی ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ سنے ہیں کہ یہ بہت ہی وہ ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھ میں پکڑی نہیں جاتی, ہاتھ سے. یہ پسنے والی ہاں چیزیں. تو لہٰذا یہ سلپ ہو جاتی ہیں. بس کا بنکا.